ہمارے زمین بچے ہوئے تھے, ہماری جابز بچے ہوئے تھے, وہ اب ون فائن مارننگ آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی شناختی آپ سے لی جاتی ہے, آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں, جو لداخ ہے وہ ہمارا دل ہے, آپ اس کو چھین. کیا ضرورت ہے ہمیں ویٹ کرنا ہے کہ دبئی کے لوگ یہاں آئیں گے اور انویسٹمنٹ کریں گے؟ کیا ہمارے یہاں پر بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں؟ ہے کیوں نہیں ہے؟ دکھاوا ایک چھلاوا, اس کو جب تک نہیں چھوڑیں گے لوگ, وہ لوگ جو ہیلم آف افیئرس ہیں, تب تک اس جموں کشمیر کے لوگ جو ان کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں ملے گی. ضروری ہے یوتھ کو آپ نے ہاتھ رکھنا ہے, ان کے دل جیت بھی. اگر آپ دیکھیں گے جو آواز ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, ابھی آواز نکلی نہیں ہوتی ہے تو دروازوں پہ آپ کے اختربند گاڑیاں ہوتی. یہ ہے وقت کی کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے کوئی بات ہو, ان کی مشکلات ہو وہ حل ہوں, کہ جو یہ ٹارگیٹڈ سویلین کلنگز ہو رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے ماحول کو بالکل بگاڑ دیا جاتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا 5 اگست 2019 سے پہلے ہم ایک ایسے ماحول سے گزر رہے تھے جہاں پر ایک پیس تھا, امن تھا, ہر جگہ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی, ہر کوئی چیز ہو رہی تھی. لیکن اس کے بعد جو کہ آپ نے دیکھا کہ ابروگیشن آف آرٹیکل 370 ہو گیا, اس میں یہاں کے لوگوں کا کوئی کنسنٹ نہیں تھا. تو اس صورت میں یہاں کے لوگ تو آلریڈی وہ ڈپریسڈ موڈ پر تھے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کنٹینیوس موڈ پر لوگ اپنے گھروں میں رہے, حالانکہ کوئی کال نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. مین سٹریم پارٹیز جس میں نیشنل کانفرنس کے قائد بھی ہیں, وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان کو بھی PSA لگایا گیا, بڑے بڑے ٹال لیڈرز کو بند رکھا گیا, اور دوسری پارٹیز کے جو لیڈرز تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا. تو ایک ماحول آلریڈی ایسا بنا ہوا تھا کہ مایوسی کا, اور اس مایوسی کے عالم میں اب کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو, خصوصاً مسلمانوں کو بدنام کیا جائے, ٹارگٹ کیا جاتا ہے مائنورٹی کے لوگوں کو. آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے جب یہاں پر ملیٹنسی سٹارٹ ہوئی 90s میں, تو کچھ ٹارگٹ کلنگز اس وقت بھی ہوئی. تو وہی ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پھر سے 1990s میں چلے گئے ہیں, جب آپ ہر جگہ بینکرز دیکھتے تھے, جب آپ ہر جگہ ہارٹ آف دا سٹی میں لوگوں کی شناختی پریڈ ہوتی تھی ان دنوں. تو بالکل ویسا سوال کا جواب دے دوں کہ نیشنل کانفرنس نے کیا کیا. نیشنل کانفرنس نے ایک ٹیم آف لائرز کو لے کر وہ سپریم کورٹ چلے گئے, انہوں نے ریٹ پٹیشن وہاں پر کی جو سب جوڈس ہے ابھی. تو چونکہ حالات ایسے رہے کووڈ کی وجہ سے, وہ اس میں سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے, شاید اب ہو جائے. ایمرجنسی میموز بھی لگائے گئے ہیں, تو ہم تو دروازہ ہی کھٹکھٹائیں گے عدالتوں کا. اب شاید ہم نے احتجاج بھی کیا ہوتا, دوسری چیزیں بھی کرتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ PSA کے اندر ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو بھی رکھ دیا گیا, عمر صاحب کو بھی رکھ دیا گیا, اسی طریقے سے دوسرے لیڈرز ہمارے ان کو SKICC میں بند رکھا گیا, کچھ MLA ہاسٹل میں تھے, کچھ کہیں پر تھے گھروں میں بند. تو اس صورت میں جو ماحول بنا دیا گیا, آپ کو پروٹیسٹ کرنے نہیں دیا جاتا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے جو آواز ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, ابھی آواز نکلی نہیں ہوتی ہے تو دروازوں پہ آپ کے اختربند گاڑیاں ہوتی ہیں. تو اس صورت میں ایک سوشل میڈیا ہی ایک راستہ رہتا ہے جہاں پر اپنا ہم وہ رجسٹر, نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ تھی اس وقت, 370 کو آپ نے کیوں نہیں پرماننٹ بنایا؟ دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹس دیکھ لیجئے, اس میں آلریڈی یہ مینشن کیا گیا ہے. 1-2 ریٹ پٹیشنس آنریبل سپریم کورٹ میں ہوئی, اس میں یہ کہا گیا کہ یہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا رول بنتا تھا کہ وہ اس کو ماڈیفائی کرے یا وہ اس کو ایبروگیٹ کرے, وہ اس کو کوئی بھی چیز کرے, چونکہ وہ ڈیزالو ہو گئی وداؤٹ ٹچنگ دس آرٹیکل 370. تو اٹ از ایز اٹ از, سو اٹ از ڈیمڈ کہ یہ ٹیمپریری نہیں تھا بلکہ پرماننٹ, یہ آنریبل سپریم کورٹ نے بھی اپنی ججمنٹس میں کہا ہے. تو اس کو میرے حساب سے یا قانونی حساب سے پرماننٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اس میں آلریڈی ججمنٹس آئی ہوئی ہیں. ضرورت یہ ہے وقت کی کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے کوئی بات ہو, ان کی مشکلات ہو وہ حل ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے, جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا جب یہاں سے آل پارٹی ڈیلیگیشن کو انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا, انہوں نے ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دلی سے دلوں کی دوری جو لوگوں کی ہے جموں کشمیر کی, اس کو ہم ختم کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ریچ آؤٹ پروگرام ہو. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کتنے مہینے ہو گئے, ابھی بھی وہ ریچ آؤٹ کا پروگرام جو وہ کاغذی ہی ہے, ابھی وہ ریچ آؤٹ کا پروگرام نہیں ہے. اور الٹا آپ نے دیکھا اس کے بعد جب یہاں مودی صاحب آئے, اس میں ہمارے یہاں پر لگ بھگ 900 لڑکوں کو اٹھا لیا گیا, ڈفرینٹ جیلز میں رکھا گیا, 26 سے زیادہ کے خلاف PSA لگا دیا گیا.
اور کچھ کو ڈفرینٹ اسٹیٹس میں بھیج دیا گیا. تو حالانکہ اگر ان کے کیسز آج سے 10 سال پہلے بھی تھے ان کو اٹھا کر بند کر دیا گیا. تو امت شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم اپنا ہاتھ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں یوتھ کی طرف فرینڈشپ کو لے کر. ہم چاہتے ہیں کہ فرینڈلی ہم ان کے ساتھ رہیں. لیکن جب ایسے ماحول بنتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگ اس میں فری فیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات کہیں پر رکھ پائے. آپ کو ایک ماحول بنانا ہے اس کے لیے. جب تک آپ ماحول کو نہیں بنائیں گے, جب تک آپ گراؤنڈ لیول پر نہیں دیکھیں گے کہ لوگ چاہتے ہیں. یہ اناؤنس کیا کچھ دن پہلے کہ پہلے ڈیلیمیٹیشن ہوگی, پھر اس کے بعد الیکشنز ہوں گی, پھر سوچا جائے گا اسٹیٹ ہوڈ دینی ہے کہ نہیں دینی ہے. تو وہ جو یو ٹرنز وہ لیتے ہیں, چینجنگ سٹینڈز ہے, اس سٹینڈ کو بھی دیکھ کر, جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آلریڈی ایک ویج ہے, ایک کھلا ہے, اس ویج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اس ایلینیشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ چیزیں ختم نہیں ہو جائیں گی تو یہ ماحول ایسا نہیں ہوگا. مجھے نہیں لگتا وہ چیزیں پھر ہمارے لیے ٹھیک ہے. آپ نے ویج کی بات کی تو کس قسم کے ویج آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے ہر قسم کے ویج ہیں, جیسے ہر قسم کے ویج ہے. اگر آپ کوئی جو چیز ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کا جیسے آپ لے لیجیے, مین مدعا تو وہ ہے. ہماری ایک شناخت تھی, ہماری ایک آئیڈینٹی تھی, ہمارے زمین بچے ہوئے تھے, ہماری جابز بچے ہوئے تھے. وہ آپ ون فائن مارننگ آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی شناختی آپ سے لی جاتی ہے, آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. جو لداخ ہے وہ ہمارا دل ہے, آپ اس کو چھین رہے ہیں, آپ ہمیں ڈیگریڈ کر رہے ہیں ایز اے اسٹیٹ. تو آپ مجھے بتائیے اس ماحول میں کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی فرد یہاں کا کسی بھی پارٹی کا خوش ہے؟ آپ نے بات کی کہ 2014 کی بات آپ نے کی, آپ نے کہا جب عمر صاحب تھے تو وہ ڈیولپمنٹ, تو آپ دیکھ لیجیے ڈیولپمنٹ کتنی تھی. ریکارڈ توڑ آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹورزم تھا اس وقت 1 کروڑ کو اس نے کراس کیا ہمارے جموں کشمیر. اور آج دیکھیے 86% ہماری جو یہ ہے ٹورزم اس میں ڈکریز آ گیا ہے. آپ نے لاسٹ ایئر دیکھا ہوگا 15,000 کروڑ کا نقصان ہوا ہے ہمارے ٹریڈرز کو. ان کی طرف کسی کو نظر نہیں ہے. تو یہ خالی ایک وہ بنانا دینا نیریٹو کہ یہاں پر پیس ہے, یہاں پر ڈیولپمنٹ ہے. آپ ہی مجھے بتائیے خدا رکھا, اس وقت ہیلم آف افیئرس نیشنل کانفرنس نہیں ہے. اس وقت ہیلم آف افیئرس خود بذات خود سینٹر ہے. اور اگر وہ کہتی ہے, وہ اعلان کرتی ہے کہ ہمیں یہاں کے لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے, ہمیں یہاں پر پروگریس کرنی ہے, انویسٹمنٹ ہے, دوسری چیزیں ہیں, کیا ضرورت ہے ہمیں ویٹ کرنا ہے کہ دبئی کے لوگ یہاں آئیں گے اور انویسٹمنٹ کریں گے؟ کیا ہمارے یہاں پر بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں؟ ہے, کیوں نہیں ہے؟ لیکن وہ ایک دکھاوا, ایک چھلاوا, اس کو جب تک نہیں چھوڑیں گے لوگ, وہ لوگ جو ہیلم آف افیئرس ہیں, تب تک اس جموں کشمیر کے لوگ جو ان کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں ملے گی. ضروری ہے یوتھ کو آپ نے ہاتھ رکھنا ہے, ان کے دل جیتنے ہیں. ضروری ہے جن کی مشکلات ہیں آپ کو ان کے دل اس طریقے سے جیتنے ہیں کہ ان مشکلاتوں کو ختم کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ میں نے بات کی تو کل کہیں گے نہیں جی اب اس نے بات کی تو اس کو بھی آواز بند کرنی ہے. جب تک لوگوں کی آواز نہیں, فنڈامنٹل رائٹ ہے, رائٹ ٹو اسپیچ ہے, وہ بھی مجھے کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے. ہم کون سی غلط بات بول رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ماحول تھا وہی ہمیں دے دو, جو ہماری شناخت تھی جو مجھے میرے کانسٹیٹیوشن نے دے دی تھی وہ مجھے واپس دے دو. وہی تو ہم کہتے ہیں. یہ چیزیں ٹیبل پر ڈسکس ہو سکتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پتھر اٹھائیں گے, ڈنڈے اٹھائیں گے, لاٹھیاں لے کر چلیں گے. ہم یہ کہتے ہیں, اپنے پردھان منتری سے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, آپ ہمیں مشکلات جو ہے آئی ہوئی ہیں, آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے دیکھ لیجئے, جو آپ نے ہمیں دے دیا ہمیں واپس دے دیجئے, کیونکہ وہ ہم سے چھینا گیا ہمارے بغیر ہی. تو اس میں کیا جموں ڈکلیریشن کیا ہے کیا نہیں ہے, ڈکسن کا کیا فارمولہ تھا یا کیسے اپنانا ہے, ہر کوئی ایکسپیریمنٹ آپ جموں کشمیر میں نہیں کر سکتے ہیں. یو ہیو میڈ دس اے لینڈ ایز ایکسپیریمنٹل لیب. یہاں پر آپ ہر کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. شاید انڈین کانسٹیٹیوشن کی ہسٹری میں یہ کبھی نہیں ہوا ہوگا جب آپ نے اسٹیٹ کو ڈیگریڈ کر کے یو ٹی بنایا ہوگا. ہاں یہ بخوبی ہوا ہے کہ یو ٹی کو آپ نے پروموٹ کر کے اسٹیٹ بنایا ہے. یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہے. ایک اسٹیٹ کے 2 حصے, یہاں کے لوگوں کو, یہاں کے چنندہ لوگوں کے بغیر, یہاں کے لوگ جو ہیں ان کو پوچھنے کے بغیر 2 حصے کر رہے ہیں آپ. تو یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہے. تو یہ سارے ایکسپیریمنٹس فیل ہو گئے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم پھر سے 1990 میں چلے گئے ہیں, جب آپ ہر جگہ نظر دوڑاتے تھے تو بینکرز تھے, جب آپ ہر جگہ نظر دوڑاتے تھے تو شناختی پریڈ ہوتی تھی. اب ویسے ہی ہو رہا ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ جو غلط ہو گیا ہے اس کو ہم صحیح کریں. غلط کو ہی آگے بڑھانا میرے حساب سے صحیح نہیں ہے. ضروری ہے آپ کو اپنانا ہے یہاں کے لوگوں کو. دیکھیں 70 سال اب ہو گئے, 75th ہم ایئر منا رہے ہیں انڈین انڈیپینڈنس کا. آپ مجھے بتا دیجئے کیا وجہ ہے کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں؟
कहीं ना कहीं कमी तो है ना, इस कमी को देखना है कि कहाँ पर हम इस कमी को ख़त्म कर सकते हैं, जानना है कि अगर कमी है तो किस तरीके से, किन वसाइलों से, किन स्ट्रेटजीज से हम दिल जीते। आप कानून ला रहे हैं, ज़बरदस्ती थोपेंगे आप, शायद ज़बरदस्ती वो चीज़ें चलेंगी भी कुछ हद तक, लेकिन दिल मलूल रहेंगे। वो वेज जो है वो खिला है दिन ब दिन बढ़ता रहेगा, और वही हो रहा है। तो आपने कोशिश करनी है, आपके लोग हैं, अपने लोग हैं, हम कोई कहीं फॉरेन से नहीं आए हुए हैं, हम भी यहीं के हैं। हमने चूज़ किया कि हम आपके साथ इल्हाक करें, लेकिन कुछ मुद्दों पर, किसी टर्म्स और कंडीशन पर आप उनकी तरफ भी नज़र देख लीजिए, और खुदा के लिए जिन मुश्किलातों से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं, उन मुश्किलातों का अजाला कीजिए। शुक्रिया। ज़िला बारामूला की आवाम के लिए खुशखबरी, स्टूडियो किक्स की जानिब से आपका इस्तकबाल है। कस्बा बारामूला के तहरीकी शहर में हम लाए हैं लाजवाब, देरपा मजबूत लेटेस्ट फुटवेयर और फैशनेबल गारमेंट्स, जिनमें प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, डिकैथलॉन के अलावा फर्स्ट कॉपी 7A क्वालिटी शूज़ के साथ साथ आपके मनपसंद, खूबसूरत और दिल को छूने वाले ब्रांडेड आइटम्स खरीदने के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हम हैं आपके मुंतज़िर। हमारा पता है बिनाली कॉम्प्लेक्स, अपोजिट मस्जिद रशाद, बारामूला। मज़ीद मालूमात के लिए डायल करें 6005 149 109। जम्मू कश्मीर का नंबर 1 स्कूल जीडी गोयनका अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए जीडी गोयनका बारामूला में तशरीफ लाए। I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. एडमिशन के लिए इस नंबर पर राबता करें 1800889080।